السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو گناہ صغائر و کبائر سے توبہ کرنے، مغفرت چاہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ یہ برکتوں والا مہینہ چند ہی ایام میں ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہماری توبہ کے متعلق جو گفتگو جاری تھی، کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ انسان کا کسی ایک گناہ سے توبہ کرنا، اگرچہ کہ وہ دوسرے میں مبتلا ہو، لیکن جس گناہ سے اس نے توبہ کیا ہے، اس توبہ کے عوض، اس توبہ کے بدلے میں اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے اس توبہ کو رد نہیں کیا جائے گا اور اس توبہ کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا ثواب ضرور عطا کیا جائے گا۔ جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے، اس توبہ کا اسے ضرور ثواب عطا کیا جائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، معتزلہ میں سے ایک فرقے کا یہ خیال ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کے بعد ہی توبہ درست ہے، جبکہ یہ چیز محال ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے اس گناہ کی سزا دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس گناہ کی سزا اس سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے، ایک گناہ سے اگر اس نے توبہ کر لیا، مثال کے طور پر اگر وہ چوری بھی کرتا ہے اور چغلی بھی کھاتا ہے، تو اب اگر وہ ایک گناہ سے اگر توبہ کرتا ہے، تو ایک گناہ سے اگر وہ چوری سے توبہ کرتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے گناہ میں مبتلا ہو، لیکن چوری سے جو اس نے توبہ کی ہے، اس توبہ کا اعتبار ہوگا، اس توبہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کے لیے اس میں آسانی اور بھی رہے گی کہ انسان اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس فرض کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
اگرچہ کہ وہ دوسرے فرضوں کو وہ ترک کرے، دوسرے فرائض کو اگر وہ ترک کرتا ہے تو ان فرائض کو ترک کرنے کا عذاب، ان فرائض کو ترک کرنے کی سزا اسے ملے گی، لیکن جس فرض کو اس نے ادا کیا ہے اس فرض کے بدلے اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اس فرض کے عوض اسے سزا نہیں ہوگی۔ جو فرض اس نے ادا کیا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے فجر کی نماز ادا کر لی، اگر وہ ظہر و عصر مغرب و عشاء ادا نہیں کرتا ہے، یہ بہت بری بات ہے، لیکن فجر کی جو اس نے نماز ادا کی ہے، جو اس نے فرض ادا کر لیا ہے، اس کے بدلے اسے ثواب دیا جائے گا، اس کے عوض اسے سزا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس نے جو 4 وقت کی نماز جو چھوڑ دی ہے، 4 وقت کی نماز کے عوض چھوڑنے کے عوض وہ فرائض ترک کرنے کے بدلے اسے سزا ہوگی۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، جہاں تک ہو سکے ہم توبہ کی کوشش کریں، ہم اپنے اندر دیکھیں کون کون سی برائیاں ہیں، کیونکہ دیکھیے بعض لوگ جو ہے توبہ میں آج کروں گا، کل کروں گا، فلاں کاموں کی بات کروں گا، بچوں کی شادیوں کی بات کروں گا، یہ سوچتے ہوئے جو ہے ان کی ساری عمر ختم ہو جاتی ہے، ساری عمر ان کی ختم ہو جاتی ہے، یہی سوچتے ہوئے کہ جو ہے کل کروں گا، کچھ سالوں کے بعد کروں گا، ابھی جو ہے بہت سارے کام باقی ہیں، اس کے بعد کیونکہ توبہ کا معنی ہے پورے کے پورے چیزوں سے ہی میں جو ہے جدا ہو جانا ہے، پورے کے پوری چیزوں کو ہی چھوڑ دینا ہے، تم میرے کمائی کا ڈھنگ ساری چیزیں جو ہے بدلنا ہے مجھے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ضرور اس خیال میں جو ہے بندہ اپنی ساری زندگی کاٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، مکمل طور پر مکمل گناہوں سے بچنا یہ بہت دشوار بات ہے۔ پورے کے پورے گناہوں سے، آپ سارے گناہوں سے ایک بار ہی آپ نکل جائیں، دیکھیے کہنے والے بہت ملیں گے کہ ایک بار کی بچ جاؤ، پورے گناہ سے پورے سارے کے سارے گناہوں سے بچنا ہی اصل توبہ ہے۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، کیونکہ اس خیال میں انسان جو ہے نہیں مجھے جو ہے سارے کے سارے چیزوں سے بچنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ایک بار کی میرے سے، بلکہ انسان یہ سوچتے ہوئے ساری عمر ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے انسان، لیکن اس سے صحیح معنوں میں توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مکمل طور پر اگر آپ کسی ایک گناہ سے بھی اگر توبہ کرتے ہیں، یا آپ کے اندر جو بری خصلتیں ہیں، آپ کے اندر جو بری عادتیں ہیں، آپ کے اندر جو خدا کی نافرمانیاں ہیں، ان نافرمانیوں میں سے اگر کسی ایک نافرمانی کو آپ ترک کرتے ہیں، کسی ایک نافرمانی سے توبہ کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، تو دوستو اور بزرگوں آپ کی توبہ صحیح ہوگی اور آپ کی توبہ کا ثواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک ایک کام سے توبہ کرتے جائیں، ایک ایک برائی کو چھوڑیں۔ اگر انسان ایک سال میں اگر ایک برائی کو چھوڑتا ہے، ایک سال میں بھی اگر وہ اپنی ایک بری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے چھوٹ دی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ جو ہے توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے ایک ایک گناہ سے توبہ کرتا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ سے توبہ کی برکت اسے اس طور پر عطا کر دے کہ خود بخود پھر دوسرے گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ ایک گناہ سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی برکت اسے مل سکتی ہے، اس بات کی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، ہم جو ہے توبہ کا مطلب سارے کے سارے گناہ چھوڑ کر جو ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو ہے اب میں جو ہے سارے کے سارے مجھے جو ہے ایک دم سیدھا ہو جانا ہے، یہ سوچ کر ڈر کر جو ہے بہت سارے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، توبہ کا اصل معنی رجوع نہ، کسی ایک کام سے بھی اگر آپ کسی ایک برائی سے بھی آپ منہ موڑتے ہیں، خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کسی ایک عمل میں بھی آپ اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ اس عمل میں توبہ کرنے والے ہیں، اس عمل سے آپ توبہ کرنے والے ہیں، اس عمل سے آپ خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ آپ کی توبہ آپ کے حق میں صحیح اور درست رہے گی۔
اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی میں ایک ایک گناہ سے کم از کم ایک ایک گناہ سے ہم توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ خدایا تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دیکھیے توبہ کسبی نہیں ہوتی، توبہ جو ہے وہ بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے، وہی بندہ صحیح معنوں میں کسی برائی سے توبہ کرتا ہے، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی گناہ سے جب انسان بچتا ہے، اس کے دل میں جو افسوس پیدا ہوتا ہے، افسوس ہی توبہ، افسوس اگر برقرار رہے تو وہی آپ کے حق میں توبہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس سے پہلے سن لیا ہے کہ آپ حکم عدولی پر افسوس آپ کے اندر ہو، یہ توبہ کے لیے شرط ہے۔ آپ سے جو کچھ نافرمانی ہوئی ہے، خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس بات پر آپ کے دل میں حسرت و افسوس ہو، اس بات سے آپ کے دل میں افسوس ہو۔ اگر آپ کے دل میں افسوس ہو تو دوستو اور بزرگوں، آپ کی توبہ درست ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، حضرت توبہ کی صحت کے تعلق سے، توبہ کے صحیح اور درست رہنے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے ان اللہ تنسا ذنبک، فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے، تو اپنا گناہ نہ بھولے، یہ توبہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنا گناہ نہ بھولے، یعنی تجھے تیرا گناہ یاد رہے، تو اس سے غافل نہ ہو جائے، یعنی تیرے دل میں اس گناہ کے کرنے پر افسوس تیرے دل میں پایا جائے۔ اگر تیرے دل میں کسی گناہ کے کرنے کا افسوس اگر پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ اچھے اعمال سے زیادہ ضروری ہے، نیک اعمال سے زیادہ ضروری۔ آپ اپنے سے جو کچھ غلطیاں ہوئے ہیں، جو کچھ گناہ آپ سے صادر ہوا ہے، اس گناہ کا یاد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس بات سے کہ نیک کام کریں۔ اچھے کاموں سے زیادہ گناہ یاد رکھنا، گناہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ گناہ یاد رہنے میں انسان کو غرور نہیں آتا، انسان کو گھمنڈ اور تکبر نہیں آتی، انسان اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا۔ جیسے ہی اس کے دل میں گناہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے میں نے فلاں برائی کی تھی یا اللہ، افسوس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ گناہ نہیں، افسوس کے ساتھ گناہ اگر اس کے خیال میں رہیں تو اس کا اس طرح رہنا اس کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے اندر غرور کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر مشائخ فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ ان تنسا ذنبک، کہ تو تیرے گناہ کو بھول جائے، تو تیرا گناہ یاد نہ رکھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے، توبہ کی درستگی یہ ہے کہ تجھے تیرا گناہ یاد رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی درستگی یہ ہے کہ تجھے تیرا گناہ یاد نہ رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تجھے تیرا گناہ یاد رہے، یاد نہ رہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے تیرا گناہ یاد نہ رہے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا کا محبوب ہوتا ہے، خدا کا محبوب ہوتا ہے، خدا کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وقت گزارا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبت کے وقت اگر گناہ بیچ میں داخل ہو جائے، فرماتے ہیں جس طرح گناہ کرتے وقت بندہ خدا سے غافل تھا، اسی طرح گناہ کی یاد کے وقت بھی بندہ خدا سے غافل رہے گا۔ دوستو اور بزرگوں، ان دونوں چیزوں میں ہم حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول کے مطابق رہیں، کیونکہ جو ہے آپ کا قول ابتدائی لوگوں کے واسطے، ابتدائی لوگوں کے واسطے یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو یاد رکھیں، وہ اپنا گناہ نہ بھولیں۔ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم وہ مرتبے اور مقام والے نہیں ہیں، ہم
اس مرتبے پر فائز نہیں. ہم ہمارے گناہ کو یاد رکھیں تاکہ ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا نہ ہو، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھا ہونے کا خیال ہمارے اندر نہ آئے. اس واسطے ہم اپنے کرتوتوں کو یاد رکھیں، ہم اپنے کرتوتوں کو یاد رکھیں کہ مجھ سے فلاں برائی، مجھ سے فلاں خدایا تو خوب جانتا ہے، تو مجھے معاف فرما. الہی تو خوب جانتا ہے میری حقیقت کو. انسان کے اندر اس کے ذریعے سے نرمی پیدا ہوگی، انسان کے اندر اس کے ذریعے سے عاجزی پیدا ہوگی. اور جو اعلیٰ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بات ہے کہ انہیں گناہ یاد نہ رہنا ہی ان کے لیے صحیح توبہ ہے، ان کے حق میں درست توبہ ہے. کیونکہ اگر وہ گناہ کو یاد کریں گے، چونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص لگاؤ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمہ وقت مصروف ہیں، اگر وہ اب خود اپنے اس گناہ کو یاد رکھیں گے تو اس گناہ کی وجہ سے ان کے اندر مایوسی پیدا ہوگی اور وہ اتنی دیر تک خدا سے غافل رہیں گے. فرماتے ہیں کہ ان کا اتنی دیر تک خدا سے غافل رہنا یہ درست نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. دوستو اور بزرگوں، ہم کس زمرے میں ہیں ہم یہ خیال کریں. کیا ہمیں ہمارے گناہ یاد ہیں یا ہم اپنے گناہ کو بھول چکے ہیں؟ اگر یاد ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ جو ہے کامیابی کی طرف چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام صحیح معنوں میں ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ.